پہ 24 نومبر اور 26 نومبر کے درمیان اسلام آباد میں بھی ایک پرتشدد جو ہے واقعہ ہوا، خاص کر ڈی چوک میں یہ واقعہ ہوا. وہاں پہ جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے، 245 کی تحت فوج بھی موجود تھی. کیجولٹی کے بارے میں بہت بیانیہ چلا. ایک سیاسی جماعت نے باہر بیٹھے لوگوں ایک بیانیہ بنایا گیا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ کیجولٹی ہوئی، زخمی ہوئے لوگ، گرفتار ہوئے. ایکچوئل پوزیشن کیا تھی؟ ہاسپٹل کی جانب سے بھی جو سوشل میڈیا کو فیڈ کیا گیا وہ بھی غلط معلومات فراہم کی گئی. ایکچوئل پوزیشن کیا تھی؟ فوج وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ کیا ہوا، کتنی کیجولٹی ہے، کتنی گرفتاریاں ہیں، کتنے زخمی تھے؟ دیکھیں، یہ جو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے. اور یہ اس کی تفصیلات واقعے میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا. آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا. آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا کہ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن. گو کہ الحمدللہ عوام کے شعور کی وجہ سے یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گی. تاہم ان کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جو ترقی اور خوشحالی اور جو سیکیورٹی کے اندر امن کا سفر ہے اس میں یقیناً رکھنا پڑتا ہے، اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹتی ہے، اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ آپ اور ہم سب دیتے ہیں. اس واقعے کے بارے میں 1 دسمبر کو 2024 کو وزارت داخلہ نے مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اس کو اس پرتشدد ہجوم یا رائٹ کنٹرول کے لیے تعینات کیا گیا تھا. فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، اور خصوصاً جب وہاں پہ دوست ممالک کے اہم وفود بھی موجود تھے. وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور ان احتجاجیوں میں جو کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے انہوں نے یقیناً فائرنگ کی. اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی، اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ، جن سے وہ مسلح تھے. اور یہ بات بھی واضح کی وزارت داخلہ نے کہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو وہاں پہ تعینات تھے ان کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا. اور جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں، تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہسائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. دیکھیں، قانون جو آئین ہے ہمارا اور قانون ہے، یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. آزادی ہے، حق جو آپ کی آزادی ہے اظہار رائے ہے اس کا حق بھی دیتا ہے، لیکن یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کسی قاعدے میں اور کسی قیود کے تحت ہیں. اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے، اور اس کو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا.
اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ سوال جو ہے وہ لارجر کوشچن یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ اس منفی سیاست کو سپیس دے رہی ہے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی فیلس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے۔ اور ابھی 26 نومبر کو بیسوں نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود، اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں، بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دم انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا سے قانونیت کا اور انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی تنظیمیں ایک دم پاپ اپ ہوتی ہیں۔ وہ جن کو جو واضح اور کھلی بربریت غزہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی، ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں گے، ان کو پاکستان میں ہوتی ہوئی خارجیوں کی اور دہشت گردوں کی بربریت بھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن فیک کانٹینٹ، فیک ویڈیوز اور اندیکھی لاشوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے۔ یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو باہر بیٹھ کے یہ جو ہیومن رائٹس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی، اور یہ سوشل میڈیا جو باہر بیٹھ کے اس انتشاری ٹولے کا چلا رہا ہے، انہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی سوشل میڈیا کمپین غزہ اور کشمیر پہ چلائیں۔ وہاں پہ آپ کو فیک ویڈیوز اور ڈی فیک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو حقیقتاً وہ مظالم وہاں پہ ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان کے حق میں اور اس سچائی کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کمپین چلائیں۔ لیکن یہ جو سچائی کے سوداگر ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اور نہ ان کو اجازت ہے ایسا کرنے کی۔